ظہیر کو لاہور ہائی کورٹ سے جو ضمانت دی گئی تھی اس کی مدت کل 13 جولائی تک تھی، جو کہ ختم ہو چکی ہے، اور آج یعنی 14 جولائی کے دن ظہیر کو کراچی میں پیش ہونا تھا، لیکن ظہیر کا اس وقت تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ ظہیر کو اب پکڑے جانے کا خوف ہے اور یہی وجہ بتائی جا رہی ہے اس کی اب تک نہ پیش ہونے کی۔ دعا زہرا کا کیس ایک اغوا کا کیس ہے، یہ پسند کی شادی ہرگز نہیں ہے، یہ بات اب واضح طور پر عدالت کہہ رہی ہے۔ کیس کی موجودہ صورتحال کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ظہیر اور شبیر ایک پورا گروہ ہے جن کا مقصد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہلا پسلا کر اور ورغلا کر لڑکی کو اغوا کرنا اور پھر اس لڑکی کو فروخت کر دینا تھا۔ نکاح خواہ غلام مصطفیٰ اور گواہ اصغر کے بارے میں بھی ایک تحریری حکم نامہ عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نکاح کے وقت دعا زہرا کی عمر 15 سال ہے اور زبانی بیان کی بنیاد پر نکاح پڑھایا گیا ہے۔ گواہ اصغر کی بھی ساخت متاثر کن نہیں ہے، یعنی گواہ بھی اس غلطی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشنل مجسٹریٹ نے ضمنی چالان جمع کرانے کا بھی کہا ہے۔ عدالت کے مطابق آج کے بعد اب کسی کا بھی نکاح نادرہ کے ریکارڈ کو چیک کیے بنا نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ دعا زہرا کا جعلی نکاح ہے، جو کوویڈ کے جعلی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر بنا ڈاکومنٹس کے کر دیا گیا تھا۔ اب عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اب نکاح کے وقت نادرہ اور دیگر دستاویزات کی نہ صرف موجودگی ضروری ہے بلکہ ان کی تصدیق بھی کروانی ہوگی۔ اب نظر ڈالتے ہیں اس کیس کی نوعیت پر۔ اس کیس کو ظہیر اور اس کے اہل خانہ نے پہل بہت معمولی سمجھا تھا، لیکن اب یہ ان کے گلے پڑ چکا ہے، کیونکہ دعا کے والد مضبوط چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے ہیں۔ دعا کے والد نے جس استقامت سے یہ کیس لڑا وہ قابل تحسین ہے، کیونکہ یہ کیس صرف ایک خاندان کا نہیں بلکہ پاکستان کی ہزاروں معصوم لڑکیوں کا مقدمہ بن چکا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں، اس میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ کم عمر لڑکی کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر یا ورغلا کر اس سے شادی کرنا یا پھر شادی کے بہانے اسے جسم فروشی کے لیے آگے بیچ دینا۔ اس پورے گندے دھندے میں مافیا ملوث ہوتی ہے، جس میں بڑے پاورفل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ظہیر والے معاملے میں بھی یہی کچھ ہونا تھا، مگر یہ کیس سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ہر پاکستانی کے گھر میں ڈسکس ہونے لگا۔ اس عوامی پریشر کے باعث ظہیر کو دعا سے شادی کرنی پڑی۔ اس کے بعد کیس چلا، مختلف معاملات چلے، پھر سلیکٹڈ انٹرویوز ہوئے اور ایک خاص بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں یہ دکھایا گیا کہ بچی نے جو کیا وہ والدین کے ظلم کی وجہ سے کیا اور پھر اپنی مرضی سے شادی رچا لی۔ انٹرویوز میں دعا سے جھوٹ پر جھوٹ بلوایا گیا، جس میں سب سے بڑا جھوٹ عمر سے متعلق تھا، جو اب غلط ثابت ہو چکا ہے۔ بہت ممکن ہے دعا زہرا کے کیس میں دعا کی بتائی گئی کہانی میں کسی حد تک سچائی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دعا زہرا کے والدین اس پر سختی کرتے ہوں اور وہ بچی تھوڑی باغی ہو گئی ہو، جس کے باعث اس معصوم ذہن کی بچی کو کسی ایسی سماعت کی ضرورت ہو جو اس کے دل کی باتیں سن سکے، کیونکہ دعا زہرا عمر کے جس حصے میں تھی اس میں اندرونی طور پر ایک تلاطم برپا ہوتا ہے، جس میں ہارمونل چینجز کے ساتھ ساتھ جذبات بھی ابھرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظہیر نے دعا کو شیشے میں اتارا اور پھر اسے ورغلایا، کیونکہ دعا کو وہ کان اور وہ جذبات چاہیے تھے جو اس کی باتیں سنے، اور وہ اسے ظہیر کی شکل میں مل گئے، جبکہ ظہیر کو ایک شکار مل گیا تھا، کیونکہ ظہیر کے دوست کے مطابق لڑکیوں سے باتیں کرنا اور انہیں شیشے میں اتارنا ظہیر کا پسندیدہ فعل تھا، اور ساتھ ساتھ اسے اس کام میں بھرپور مہارت حاصل تھی۔ بہرحال کیس وائرل ہوتا رہا اور ابہام پیدا ہوتے گئے۔ آخر 14-15 سال کی بچی کیسے ایک شہر سے دوسرے شہر چلی گئی؟ نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ رابطے کے لیے موبائل۔ اس پورے سفر میں ہزاروں کیمرے آتے ہیں مگر کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ وہ سو کال شریف النفس ٹیکسی والا اب تک سامنے نہیں آیا جس نے دعا کو کراچی سے لاہور پہنچایا اور پھر ظہیر نے آ کر پیسے دیے۔ خبر تو یہ بھی ہے کہ وہ شریف النفس ٹیکسی ڈرائیور ظہیر کا بھائی شبیر ہی تھا، جس نے بچی کو مبینہ طور پر کراچی سے لاہور پہنچایا، اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سفر میں ظہیر اور اس کی والدہ بھی اس کی ہمراہ تھیں۔ مبینہ طور پر اغوا کار اپنے بچھائے گئے جال میں پھنس چکے تھے اور ان کی سمجھ میں جو آ رہا تھا وہ جلدی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوتی رہیں۔ اب یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کی اس کیس پر گہری نظر ہے۔ اس پورے معاملے میں کوئی بڑا ہاتھ تو ہے، یعنی کوئی مافیا ضرور ملوث ہے، کیونکہ پاکستانی عدالتی معاملات میں وقت کے ساتھ ساتھ پیسے بھی بہت لگتے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق ظہیر اور اس کی فیملی کے مالی معاملات اتنے اچھے نہیں، یعنی کوئی نہ کوئی تو ہے جو ظہیر اور اس کی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ سپورٹ صرف مالی ہی نہیں بلکہ دماغی یعنی عقلی طور پر بھی کی جا رہی ہے۔ اب تک کی تمام خبروں فائنڈنگز کے بعد یہ شک یقین میں بدل رہا ہے کہ ظہیر ایک ایکٹر ہے اور ڈائریکٹر کوئی اور، یعنی ظہیر اور اس کی فیملی ایک اعلی کار ہیں اور گروہ کا سرغنہ کوئی اور ہے، یعنی یہ گروہ ہیومن ٹریفکنگ کا وہ گروہ ہے جو لڑکیوں کو اندرون ملک اور بیرون ملک بیچتا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ گروہ لڑکیاں اغوا بھی کرتا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے یہ
گروہ لڑکیاں اغوا کرتا ہے اور انہیں ورغلا کر گھر والوں سے باغی بنا کر گھر سے بھاگ جانے پر اکساتا ہے۔ لیکن اب اس گروہ کے مکرو دھندے سے پردہ اٹھنے والا ہے، لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ یہ گروہ اتنی آسانی سے سامنے نہیں آئے گا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ گروہ اپنے اس جرم پر پردہ ڈلے رہنے کے لیے کوئی گھنونا قدم اٹھائے۔ اس طرح کی کیس پر نظر رکھنے والوں کا ماننا یہ ہے کہ اس معاملے کو دبانے کے لیے مبینہ طور پر اس گروہ کی جانب سے نہ صرف دعا زہرا کو بلکہ ظہیر کو بھی راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ گروہ کوئی قدم اٹھائے، قانون کو قدم اٹھا کر اس گروہ کو کچل دینا چاہیے۔ میں ہوں ثنا معیز، دیکھتے رہیے GTV ڈیجیٹل۔